اللہ 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 اللہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد، هل اتى على الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا۔ کیا انسان پر کبھی ایسا وقت آیا ہے کہ جب وہ بالکل کسی طور پر قابل ذکر شے نہیں تھا؟ یقیناً انسان عدم سے وجود میں آیا ہے، انسان کمزوری سے طاقت میں آتا ہے۔ انسان جب کچھ بھی نہیں تھا تب اس کو پیدا کیا گیا، اور جب پیدا کیا گیا تو اول روز سے اس کے لیے رزق، اس کے لیے صحت، اس کے لیے جسم اور روح کا تعلق، اور اس کے لیے تمام وہ ضروریات جو اس کی زندگی کے لیے ضروری تھیں، ان کا بندوبست کیا گیا۔ آپ نے کبھی سوچا کہ کوئی ایسی ہستی جس نے ہمیں اول روز سے اپنی نگرانی میں، اپنی تربیت میں، اپنے بہت زیادہ فضل و کرم کے سائے میں ڈھانپ کے رکھا ہوا ہے؟ اس ذات کو، اس ہستی کو رب العالمین کہتے ہیں۔ جی ہاں، رب اللہ تعالیٰ کا ایک ایسا نام ہے جو اس کے ساتھ مخصوص ہے۔ خاص طور پر جب وہ اکیلا ذکر کیا جائے تو اللہ تعالیٰ کے علاوہ رب کوئی نہیں ہو سکتا۔ رب اس ذات کو کہتے ہیں جس نے ہمیں پیدا کیا، ہمارے اوپر جس کا حکم چلتا ہے، ہمارے صبح و شام جس کے حکم کے تابع ہیں، جس کی تدبیر سے ہمارے سارے معاملات طے پاتے ہیں، جو عرش معلیٰ سے ہمارے فیصلے کرتا ہے۔ واللہ یحکم ولا معقب لحکمی۔ اللہ جب فیصلہ کرتا ہے تو اس کے فیصلے کو ٹال کوئی نہیں سکتا۔ وہ فعال لما یرید ہے، جیسا چاہتا ہے ویسے کرتا ہے۔ انسان کی ضرورت میں کھانا ہو، انسان کی ضرورت میں لباس ہو، انسان کی ضرورت میں ہدایت ہو، انسان کی ضرورت میں دنیا یا آخرت کی کوئی بھی شے ہو، اس کو پورا کرنے والی ذات رب کی ذات ہے۔ آپ جانتے ہیں صحیح مسلم میں ایک حدیث قدسی ہے، سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اللہ سے حدیث بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یا عبادی کلکم ضال الا من ہدیت۔ اے میرے بندو، تم سب کے سب گمراہ ہو سوائے اس کے جس کو میں ہدایت دوں۔ فاستہدونی اہدیکم، اس لیے تم مجھ سے ہدایت طلب کیا کرو، میں تمہیں ہدایت دیتا رہوں گا۔ یا عبادی کلکم جائع الا من اطعمت۔ اے میرے بندو، تم سب کے سب بھوکے ہو سوائے ان کے جن کو میں کھلاؤں۔ فاستطعمونی اطعمکم، تم مجھ سے اپنے لیے کھانا طلب کیا کرو، میں تمہارے اس رزق کا بندوبست کروں گا۔ یا عبادی کلکم عار الا من کسوت۔ اے میرے بندو، تم سب کے سب بے لباس ہو سوائے ان لوگوں کے جن کو لباس میں عطا کروں۔ فاستکسونی اکسکم، اس لیے تم مجھ سے لباس طلب کیا کرو، میں تمہیں لباس پہناؤں گا۔ یا عبادی لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم کانوا علی اتقى قلب رجل واحد منکم ما زاد ذلك فی ملکی شیئا۔ اے میرے بندو، اگر تمہارے اول، تمہارے آخر، تمہارے انس، تمہارے جن سب کے سب مل کر ایک متقی ترین بندے کے دل کی طرح ہو جائیں، تب بھی تمہارا یہ نیک ہونا میری بادشاہت میں کوئی اضافہ نہیں کر سکتا۔ یا عبادی لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم كانوا على افجر قلب رجل منکم ما نقص ذلك من ملکی شیئا۔ اے میرے بندو، تمہارے اول، تمہارے آخر، تمہارے انسان، تمہارے جن سب کے سب اگر کسی فاجر گنہگار ترین آدمی کی طرح بھی ہو جائیں، تمہارے یہ گنہگار لوگ بھی میری بادشاہت میں ذرہ برابر کمی نہیں کر سکتے۔ اور جانتے ہیں وہ کس طرح عطا کرتا ہے؟ فرمایا کہ اے میرے بندو، اگر تمہارے اول، تمہارے آخر، تمہارے انسان، تمہارے جن
سارے مل کر ایک میدان میں جمع ہو جائیں اور وہ مجھ سے اپنا اپنا سوال کریں، میں ہر انسان کو اس کے مانگے ہوئے کے مطابق دے دوں، تب بھی یہ سب کچھ میری بادشاہت میں اتنی کمی نہیں کر سکتا جتنی کمی ایک سوئی کو دریا میں ڈالنے سے دریا میں کمی ہوتی ہے۔ یہ اس کی بادشاہت ہے۔ الا لہ الخلق والامر، یاد رکھیے پیدا جو کچھ بھی ہوا ہے وہ اس نے کیا ہے، اور نظام جیسا بھی چلتا ہے وہی چلاتا ہے۔ ان الحکم الا للہ، حکم، تصرف، تدبیر اسی کی چلتی ہے۔ یدبر الامر من السماء الى الارض ثم يعرج الیہ، وہ آسمانوں سے ہمارے تمام معاملات کی تدبیر کر کے بھیجتا ہے، پھر ہمارے معاملات اس کی طرف واپس جاتے ہیں۔ میں اس ذات کی بات کر رہا ہوں جو رب ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انا ربکم فاعبدون، میں تمہارا رب ہوں، تم میری عبادت کرو۔ تو رب اس ذات کو کہتے ہیں جس کے اختیار میں، جس کے قبضے میں ہم بھی ہیں، ہم جیسے لوگ بھی ہیں، ہمارے جیسی مخلوقات بھی ہیں۔ رب کریم کے ہاتھ میں تو وہ کچھ ہے جو کبھی کسی کے ہاتھ میں نہیں آ سکتا۔ فرمایا اللہ سبحانہ وتعالی نے وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ، اس کے ہاتھ میں قیامت کے دن ساری کی ساری زمین ہوگی، اور یہ اتنے بڑے بڑے آسمان اس کے دائیں ہاتھ میں لپٹے ہوئے ہوں گے۔ وہ رب ہے، اور جب وہ رب ہے تو اس کا حق بنتا ہے کہ وہی اللہ ہو۔ وَرَبُّنَا الرَّحْمَنُ الْمُسْتَعَانُ، ہمارا رب رحمان ہے۔ آپ جانتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ من رضی باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا، جس نے اللہ تعالیٰ کو رب بنا کر اس پر راضی ہو گیا، جس نے اسلام کو اپنا دین بنا لیا، جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نبی چن لیا، تو آئیے اپنے رب کا تعارف پہچانیے، اس کے اسماء حسنہ سے محبت کیجیے، اس کی عظمت، اس کی شان، اس کے جلال، اس کے اختیارات، اس کے افعال کی قدر کیجیے، اس سے طلب کیجیے۔ دیکھیے تمام کے تمام انبیاء جب بھی مانگتے تھے کہتے تھے ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها كان غراما ربنا اننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان ان آمنوا بربكم فآمنا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا۔ دعاؤں کے ڈھیر ہیں۔ انبیاء علیہم السلام، صلحاء، اولیاء رب کریم کو اس کے رب ہونے کا واسطہ دیتے ہیں۔ تو اپنے رب کو پہچانیے، اس کے اس نام کی قدر کیجیے، اس سے محبت کیجیے، اس کی ربوبیت میں اپنے آپ کو بندہ بنائیے۔ جزاکم اللہ خیرا وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔